यदुल्लाह वजहुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सबको जश्न ज़हूर मौला कायनात बहुत बहुत मुबारक हो। 13 रजब अल-मुरज्जब अल-मुशर्रफ के साथ हम ये जश्न हमारे लिए जश्न ज़हूर शहंशाह अली असग़र 6 माह के, जिनकी 6 माह की उम्र ज़ाहिरी भी इमामत के बराबर और पुरसाए शहादत इमाम मोहम्मद सक़ी अलैहिस्सलाम, जश्न ज़हूर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और जश्न ज़हूर इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के साथ शहादत उस हस्ती के साथ 15 रजब कि अगर ज़िक्र करबला ज़िंदा है तो करबला की वजह से, और अगर ज़िक्र करबला हयात है तो अली की बेटी ज़ैनब की वजह से। फिर इसके साथ 6 रजब अल-मुशर्रफ आती है और 6 रजब ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन हसन सदज़ी चिश्ती अल-अवैशी का उर्स है, जो कि 6 रजब ख्वाजा साहब की छठी शरीफ पर होता है। पूरे हिंदुस्तान में आलम इस्लाम में मनाया जाता है। ये वो उर्स है जिसमें दुनिया भर से हर मसलक हर मज़हब के लोग शिरकत करते हैं। और वैसे भी ख्वाजा साहब वालिद से हसनी है और वालदा से हुसैनी है, सो नजीबुत्तरफ़ैनी सैयद हैं। और आपकी हस्ती उन औलिया अल्लाह में शुमार होती है जो अपनी हयात अव्वल से लेकर रसाइल ज़ाहिरी तक, जिनका मंशूर सिर्फ आले रसूल अहले बैत और हुब्बे अहले बैत था। आप सबको गाज़ी बाबा के दरबार से गाज़ी बाबा की इस मसनद में बहुत बहुत खुश आमदेद। जिनके नसीब में टाइम की पाबंदी थी वो माशाल्लाह पहुँच गए, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। सेंट्रल एवेन्यू मिनेसोटा 1997 की बात है। पाकिस्तान से इधर से जमातें आई हुई थी, जो जहाँ जिस स्टेट में मैं रहता था सारी मरकज़ी जमातें वहीं आकर ठहरा करती थी। बहुत बड़ी स्टेट है मिनेसोटा, बहुत ठंडी स्टेट है लेकिन बहुत बड़ी स्टेट है, क्योंकि यहाँ से सारी मरकज़ी स्टेट नज़दीक हैं। मतलब 6 घंटे पे शिकागो है और आयोवा 2 घंटे पे है, ओहायो 3 घंटे की ड्राइव पर है। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ मुसलमानों की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, तो ये सारी जमातें आके वहाँ ठहरती हैं। हम सेंट्रल एवेन्यू पे खड़े थे। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि मुसलमान से बात करना आसान काम है, किसी नॉन मुस्लिम के सामने ये जिक्र करना अपने कपड़े उतार देने जैसा है, जिस तरह आपने कपड़े उतार के उसको थमा दिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जश्न ज़हूर मौला कायनात, मैं इसे विलादत नहीं कहता, मैं इसे नुज़ूल नहीं कहता, मैं इसे आमद नहीं कहता, मैं इसे ज़हूर कहता हूँ। हमारे अक़ीदे में विलादत नहीं होती, हमारे अक़ीदे में वो शिरकत और ज़हूर और ज़ाहिर होने का वो वक्त है जो अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी और उनकी औलाद के सदक़े दुनिया में हम जैसे गुनाहगारों को ये शर्फ़ एज़ाज़ देता है, बख्शता है कि तुम मेरे नबी और उसके प्यारों को देख लो। लिहाजा वो मौजूद हमारे अक़ीदे में हमेशा से होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे अक़ीदे में अली हमेशा से वली हैं, थे और रहेंगे। हमारे अक़ीदे में नबी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। नबूवत का दरवाज़ा सरकार पर बंद हुआ बरहक़, लेकिन विलायत का दरवाज़ा अली से शुरू हुआ और क़यामत तक रहेगा उनकी औलाद की सूरत में। हमारे अक़ीदे में जिस तरह नबी अपने ज़हूर से बीबी आमना और हज़रत अब्दुल्ला की आगोश में आते वक्त नबी थे, उसी तरह हमारा अक़ीदा है कि खाना काबा से आगोश फ़ातिमा बिनते असद से जब आगोश रसालत में मौला अली तशरीफ़ लाए तो वो उस वक्त भी वली थे। ये वो फ़र्क है अक़ीदे का। उनका क्या इंटरेस्ट था कि उन्होंने नबी के ग्रैंडसन को शहीद किया, कत्ल किया? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं और क़यामत तक इसका कोई जवाब नहीं होगा। ये अल्लाह का फ़ैसला है और यही वो फ़ैसला है
جو آپ کو ہر فرقے سے ہٹا دیتا ہے. کہ میں ان کو یہ بتاتا رہتا ہوں, یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے, یہ تو بتائیں آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں, لگتے آپ شیعہ ہیں, تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں, اگر حسین سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو میں 1.25 لاکھ بار یہ اعزاز لینے کو تیار ہوں. اگر صرف حسین کا مقدمہ لڑنا آپ کو کافر کہلا دیتا ہے تو میں کافر ہونے کو تیار ہوں. میں, میری اولاد, میرے بچے, میری بیوی اور میرے ساتھ وہ غلامان غازی, وہ بہنیں جو مجھ سے کہیں گے لبیک یا حسین, لبیک لبیک. سرکار نے فرمایا ہی نہیں کہ تم مالکی ہو, تم حنبلی ہو, تم شافعی ہو یا تم حنفی ہو. سرکار نے تو صرف یہ فرمایا تھا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب, میرے اہل بیت, ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. اب آپ اسے جو مرضی بنا کر آئس کریم بنا دیں, اس کا حلیم بنا دیں, دلیم بنا دیں, کھچڑی بنا دیں, جو مرضی بنا دیں. میں آپ کو مولا کے ظہور سے آج یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں اور دوسروں کو یہ سمجھنے دیں کہ اگر حسین کا پیار اور عشق آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ سرکار کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. ابو طالب علیہ السلام کبھی بھی فاطمہ بنت اسد کے بغیر رہتے نہیں تھے, کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جنون کی طرح چاہتے تھے فاطمہ بنت اسد کو. یہ وجہ بھی نہیں تھی کہ وہ ہاشمی تھیں, یہ وجہ تھی کہ انہوں نے طالب, حضرت عقیل, حضرت جعفر, حضرت علی بن ابی طالب, مکے میں جتنے یتیم بچے پلتے تھے سب کو ہاشمی اپنے بچوں کی طرح پالتے تھے. اچھا, بنو امیہ اس حدیث کو بھی چینج نہیں کر سکے, کیونکہ ایک ہاشمیوں کا گھر واحد ایسا تھا, ہاشمیوں کا گھرانہ واحد ایسا گھرانہ تھا جو پورے کعبے, پورے مکے, پورے اہل حجاز کے یتیم بچہ کوئی اگر کنویں پر پیاسا چھوڑ جاتی تھی ماں تو اس کو اٹھا کر لا کر خانوادہ ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں دے دیا کرتے تھے. یتیم بچے جس گھرانے میں پرورش پایا کرتے تھے وہ ہاشمیوں کا گھر تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, جن کو سرکار کی بیٹیاں کہا جاتا ہے, بالکل بیٹیاں ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن بایولوجیکل بیٹی نہیں ہے. اگر بایولوجیکل بیٹی ہے تو صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ہاشمیوں کا تو یہ شیوا تھا, کوئی یتیم بچہ ہو, کوئی یتیم بچی ہو, اس کو اور جب گود لیتے تھے تو اپنے سگی اولاد سے بڑھ کر ان کی پرورش کرتے. وہ کیسے نہ کہتے کہ یہ بچی کو چوک پہ کوئی چھوڑ کر چلا گیا تھا, یہ ہماری بیٹی ہے, خبردار جو تم نے اسے دفن کیا, خبردار جو تم نے کہا ایسا کوئی نہیں. یہاں میں آپ کو یاد نہ دلاؤں, مولا علی نے کوفے میں کیا کہا تھا, اگر تمہیں کوئی کہے نا یتیم ہو تو اسے کہہ دینا میرے باپ کا نام علی ہے. یہ چیزیں بلڈ سے آتی ہیں, یہ چیزیں خون سے آتی ہیں, گھٹی دی جاتی ہے. سرکار نے آج سے پہلے کسی کو اس طرح سے گھٹی نہیں دی. مولا علی فرماتے ہیں اپنی زندگی میں جس وقت مجھے سرکار نے گھٹی دی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے بدن میں وہ علم منتقل ہو رہا ہے, اور وہ علم دست بدست مجھ سے منتقل ہوتا رہا. یہی وجہ ہے کہ سرکار ہمیشہ فرمایا کرتے میں نے تربیت عرش سے حاصل کی ہے, اور اگر کسی نے مجھ سے تربیت حاصل کی ہے تو وہ سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نہیں ہے. کہ سرکار نے ساری امت کے لیے کہا ہے انا بشرکم, میں تم جیسا بشر ہوں, یعنی تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے لیے کہا ہے کہ تم میرے جیسے ہو تو وہ صرف علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ کے سوا اور کسی کی ہستی نہیں. یہاں بنو امیہ کسی اور کو فٹ نہیں کر سکے. وہ ولادت میں زبان میں ڈالی ہوئی گھٹی مولا علی کو حاصل ہو رہی تھی. اب جب یہ لوازمات آمد مکمل ہوئے تو اب حضرت رسالت میں آپ رونے لگے. مولا علی تو رو رہے تھے جب تک آغوش میں نہیں آئے تھے, لیکن جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے خاموش ہو گئے. اب سرکار رونے لگے تو جو پاس لوگ کا مجمع حرم میں کھڑا ہو گیا تھا اور دیکھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ میں آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی داخل ہونے کی, دیوار پھٹی ہے, وہاں سے ایک بچہ آیا ہے اور آغوش رسالت میں آیا ہے,
اور یہ کیا منظر ہے، سرکار کھڑے ہیں اور اس کو اپنی زبان چسا رہے ہیں اور اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کو کبھی اٹھاتے ہیں خانہ کعبہ پر، پھر نیچے کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر نیچے کرتے ہیں، اور روایات میں آیا ہے آپ حرم میں پنجوں پہ کھڑے ہوئے سرکار، خوشی کے مارے، خوشی کی مانند وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تمام لوگ حیران تھے، تو سرکار سے پوچھتے سرکار یہ تو فرمائیے اب آپ کیوں رو رہے ہیں، ابھی تو آپ اتنے خوش ہو رہے تھے۔ فرمایا علی اس لیے روتا تھا کہ یہ بیتاب تھا اپنے ظہور کے لیے کہ میرے آغوش میں آ جائے، اسے قرار آیا تو یہ چپ ہو گیا۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ علی کو زمزم سے غسل میں نے دیا ہے، مجھے میرا آخری غسل علی دے گا۔ یہ بلڈ ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے آل رسول کا۔ اسے کہتے ہیں اہل بیت، اسے کہتے ہیں آل رسول، اسے کہتے ہیں من کنتو مولا فہذا علی مولا، علی منی و انا من العلی۔ عرض گزارش یہ ہے، آج مولا علی کے ظہور سے کوئی آپ کو زندگی میں کبھی یہ کہے کہ تمہارا فرقہ کون سا ہے، تو للہ صرف یہ جواب دیجیے گا ہم حسینی ہیں۔ بولیے بلند آواز سے، کیونکہ اگر آپ نے قیامت کے دن یہ نہیں کہا تو آپ پھنس جائیں گے۔ اب بھی میں کہہ دوں اس پر آ کر کہ ہاں بھائی میں اہل سنت ہوں، ساری جنگیں میری ختم ہو جائیں گی، وہ سب لوگ جو میری جان کے میرے خون کے پیاسے ہیں وہ سب امن کہیں گے، او بھائی یہی تو ہم چاہتے تھے۔ میں ان سے یہی تو کہتا ہوں، حسین کی محبت ہونے کے لیے کسی فرقے سے وابستہ ہونا نہیں، حسینی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ وہ نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں، اور اگر وہ ہونے میں کوئی آپ کو کسی فرقے سے، انسان کے ہے، جانور کے ہے، کافر کے ہے، وہ آپ کو قبول ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے سلام پیش کریں۔ تمام سبسکرائبرز کے لیے، خاص طور سے دنیا بھر سے تمام وہ لوگ جو اس مقدس 13 رجب کی نیاز میں شامل ہوئے، ان سب کے لیے دعا کی اور ان سب کو مبارکباد جن کا خاص طور پر حصہ اس نیاز میں شامل ہوا۔ بحق غازی یا غازی۔